کو رکھوانے کے پیچھے ان علماء سو کا اور ان شکم پرور اور پیٹ کے لالچی ملاؤں کا کردار ہے، جنہوں نے اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے اور حلوے اور مانڈے کا انتظام کرنے کے لیے دین کو بدل ڈالا ہے۔ میرے کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی نصرت آئے گی جب اسلام کی دو بنیادی چیزیں ہمارے سماج میں نہیں ہیں؟ توحید نہیں ہے اور اتباع سنت نہیں ہے۔ کہیں شرک ہو رہا ہے، کہیں بدعت ہو رہی ہے۔ بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اور اگر میری آواز میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں تک پہنچ رہی ہے تو میں ان کو بھی مخاطب کرتا ہوں، میری عزیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کو لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی میں، اس دنیا میں پیدا کیا، انسان بنایا، عقل اور شعور دیا، سمجھ دیا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے اس نے مختلف زمانوں میں ان گنت نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور آج سے تقریباً 1450 سال پہلے مکہ شہر میں عرب کی سرزمین پر اس نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، تو ساری انسانیت کے لیے، ساری مانوتا کے لیے اور قیامت تک کے لیے آخری نبی بن کر کے آئے، جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اس کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی ہے، اور یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک سوال کیا ہے، اور یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کر لیں تو ہماری بہت ساری سمسیائیں، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے قرآن کریم سورہ نساء کی اس آیت پر ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ میرے بندو، اللہ تمہیں اپنا عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب دے کر کے اللہ کو کیا مل جائے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تم کو اپنا عذاب کیوں دے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، تم اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ تم کو اپنا عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا شاکر ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام شاکر بھی ہے. شاکر کا مطلب عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنے والا. تو شاکر بندہ بھی ہوتا ہے، شاکر اللہ بھی ہوتا ہے. بندہ کے لیے جب شاکر کا لفظ استعمال کرتے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے احسان کے تلے دبا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرے، اس کو عربی میں شاکر بولتے ہیں. لیکن جب یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جائے اللہ شاکر ہے تو نعوذ باللہ اللہ تعالی تو وہ ہے کہ اس کے احسانوں تلے ساری کائنات ہے. وہ آکسیجن دے رہا ہے تو ہم جی رہے ہیں، وہ ہوائیں چلا رہا ہے تو ہم زندہ ہیں، وہ پانی برسا رہا ہے تو ہم زندہ ہیں، وہ دھرتی کو چلا رہا ہے تو ہم دھرتی پر موجود ہیں. تو اللہ پر تو کسی کا احسان نہیں ہے. پھر اللہ کا نام شاکر کیسے پڑا؟ یہ شاکر اللہ کا نام ہے، اس لیے اگر کوئی عبد الشاکر نام رکھے تو رکھ سکتا ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام شاکر ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالی شاکر ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا ثواب دینے والا ہے. چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑا ثواب دینے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے. اللہ تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے میرے بندو. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو شاکر ہے، تمہاری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. اور اللہ علیم ہے، جانکار ہے، وہ دل کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. تم سامنے سے کیا شو کرتے ہو، کیا دکھاتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اور تم دل میں کیا چھپا کر کے بیٹھے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو سوال ہے اللہ کا کہ میرے بندو اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تمہارے اوپر عذاب آ رہا ہے، تمہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، تمہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، تمہیں تکلیف پہنچانے پر خوشی منائی جا رہی ہے، تمہارے گھر ٹوٹنے پر، تمہارے آشیانے ٹوٹنے پر جشن منایا جا رہا ہے، تمہارے بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، تمہاری عزت و ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں، تو تم غور کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو اصول یہی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تم کو اپنا عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں آج ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. آج یہ فیکٹ اور حقیقت بات ہے کہ آج امت مسلمہ مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہے. آج مسلمان مختلف قسم کی پریشانیوں اور مسائل میں سے جھوج رہا ہے، الجھا ہوا ہے. کہیں اس کی مسجدیں، کہیں اس کے مدرسے، کہیں اس کی آبرو، کہیں اس کی جان، کہیں اس کا مال، کہیں اس کے نوجوان، کہیں اس کی عورتیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر سوالیہ نشان لگ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اہل ایمان ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد ضرور کرتے ہیں ہم. اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی ہمارے اندر کہیں مر رہا ہے، کمی ہمارے اندر کہیں ہو رہی ہے، کوتاہی کہیں ہمارے اندر ہو رہی ہے. ذرا سماج پر نظریں اٹھا کے دیکھو میرے بھائیوں، مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے گاؤں میں چلے جاؤ، مسلمانوں کے علاقوں میں چلے جاؤ، اور ذرا قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں ذرا مسلمانوں کی سوسائٹی کا جائزہ کہ ہمارا سماج کہاں کھڑا ہے. دنیا تو یہی کہے گی صاحب یہ گاؤں مسلمانوں کا گاؤں ہے، یہ میاں لوگوں کی ٹولی ہے، یہ مسلم محلہ ہے، یہ مسلم گاؤں ہے. دنیا کی نظر میں ہم مسلمان ہیں.
لیکن کیا واقعی میں ہم قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیں، رسول کے حدیثوں کے آئینے میں پرکھ کے دیکھیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں؟ اور جب ہم قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھ کر کے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائی کہ ایمان کی بڑی موٹی موٹی چیزیں آج مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں ہم کو نظر نہیں آتی۔ اسلام کی سب سے پہلی پہچان توحید ہے۔ اسلام کا ماننے والا مر سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، توحید سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ مسلمان 5 ٹائم کی نماز میں اپنے رب سے کمٹمنٹ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ لیکن ذرا مسلم علاقوں میں جا کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا گاؤں محفوظ ہو، آپ کا علاقہ محفوظ ہو، لیکن اوورآل اگر آپ پورے ہندوستان کی بات کریں، بہت سارے مسلمانوں کی بستیاں ایسی مل جائیں گی جہاں مسلمان کی پہچان قبر پرستی سے ہوتی ہے، جہاں مسلمان کو جانا جاتا ہے کہ وہ قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، جہاں مسلمان کو جانا جاتا ہے اس کے گلے میں اور اس کے ہاتھ میں جب تک تعویذ نہ ہو، کالا دھاگا نہ ہو، لال دھاگا نہ ہو، پیلا دھاگا نہ ہو، تب تک یہ پہچان نہیں ہوتی کہ وہ مسلمان ہے۔ توحید کہاں گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا دعویٰ کہاں گیا؟ اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے لال کالے پیلے دھاگے تیری بگڑی بناتے ہیں، تیری مصیبتیں دور کرتے ہیں، تجھے بیماریوں سے بچاتے ہیں، تو پھر توحید کہاں گئی میرے پیارے سے؟ توحید کا مطلب ہے کہ اندھ وشواس نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے مسلمان ہیں؟ یہ شعبان کا مہینہ آیا، اس میں ایک تہوار مناتے، شب برات، باقاعدہ حلوہ بنتا ہے، باقاعدہ 15 شعبان کی راتوں میں لوگ جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رات رات بھر نماز پڑھتے ہیں، اپنے مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے حلوے کی نیاز دی جاتی ہے، حلوے پر فاتحہ ہوتا ہے۔ کیا یہ شرکی عقیدہ نہیں ہے؟ کیا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے؟ اسلام کی نظر میں کبھی کوئی مرنے کے بعد کسی کی آتما، کسی کی روح کبھی دنیا میں واپس نہیں لوٹتی ہے۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب بندے کے پاس موت آتی ہے بندہ کہتا ہے اے اللہ ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اے اللہ ایک چانس تو مجھے دوبارہ دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اب دنیا میں جا کر کے میں نیک عمل کروں گا۔ اے اللہ بہت پاپ کر لیے، بہت گناہ کر لیے، بہت تجھ کو ناراض کر لیا، اے اللہ ایک چانس اور دے دے دوبارہ دنیا میں جانے، ایک موقع اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں اب تک جتنی کمی تھی، جتنی کوتاہی تھی، سب کو دور کر لوں گا، اے اللہ ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑوں گا، ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے اللہ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب وعدہ کرتا ہوں ایک موقع اور دے دے، میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، اے میرے بندے یہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جو تیرے منہ سے نکل رہی ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب قیامت تک تو برزخ میں رہے گا، اب قیامت تک تو قبر میں رہے گا، اب تو جس دنیا میں رہے گا اس دنیا کا نام برزخ ہے، اب تیرا دنیا والوں سے کوئی کنیکشن، کوئی تعلق نہیں رہے گا، اب قیامت تک تو برزخ کی زندگی گزارے گا۔ اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی روح دنیا میں واپس نہیں لوٹتی، لیکن مسلمان یہ عقیدہ رکھ رہا ہے، اور اس عقیدے کو رکھوانے کے پیچھے ان علماء سو کا اور ان شکم پرور اور پیٹ کے لالچی ملاؤں کا کردار ہے، جنہوں نے اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے اور حلوے اور مانڈے کا انتظام کرنے کے لیے دین کو بدل ڈالا ہے۔ میرے کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے اللہ کی نصرت آئے گی، جب اسلام کی دو بنیادی چیزیں ہمارے سماج میں نہیں ہیں، توحید نہیں ہے اور اتباع سنت نہیں ہے، کہیں شرک ہو رہا ہے، کہیں بدعت ہو رہی ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو، کچھ سالوں پہلے ہمارے وزیر اعظم، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 2000 کے
معاف کیجیے 1000 کے اور 500 کے جو پرانے نوٹ تھے، اعلان کیا کہ صاحب یہ نوٹ اب نہیں چلیں گے۔ پرائم منسٹر کسی ملک کا سب سے بڑے عہدے کا انسان ہوتا ہے، پرائم منسٹر اگر آ کر کے اعلان کر دے کہ صاحب پرانا نوٹ کینسل، اب نیا نوٹ چلے گا، تو اس کے یہ اعلان کرتے ہی پرانا نوٹ جو ہے وہ ردی ہو گیا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب نیا نوٹ اتنا اچھا نہیں ہے، پرانا تو اور اچھا تھا اور اچھا کاغذ تھا اور اچھی چھپائی تھی، نہیں، اس لیے کہ اس نوٹ کو چلانے والی جو سرکار ہے، اس کو آتھورائز کرنے والی، اس کو جاری کرنے والی جو حکومت ہے، اگر وہ یہ اعلان کرے کہ صاحب یہ پرانا نوٹ بند ہو رہا ہے، نوٹ بندی ہو رہی ہے، تو اب پرانا نوٹ نہیں چلے۔ شریعت بھی میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کی کرنسی کا نام ہے۔ شریعت میں جس عمل پر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہ ہو وہ ردی ہے، وہ ردی نوٹ کی طرح ہے۔ آپ کا عمل دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ کتنی نماز پڑھ کے آئے ہیں، اللہ کے یہاں اس سے مطلب نہیں۔ آپ کیسی نماز پڑھ کے آئے، اللہ کے یہاں اس سے مطلب ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آ کے نماز پڑھتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، رکوع ٹھیک سے نہیں کرتا، سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، 2 رکعت نماز وہ پڑھتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے پاس بلاتے اور پوچھتے ہیں منذ کم صلیتا، کتنے سالوں سے تو نماز پڑھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں 40 سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سالوں سے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اسی طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا ما صلیتا، 40 سال سے تو نماز پڑھ رہا ہے مگر تیری ایک ٹائم کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں کی جائے، اس لیے کہ تو رکوع صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، تو سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور اسی نماز کے اوپر تیرا انتقال ہو گیا۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ الْفِطْرَةِ، اگر تیرا انتقال اسی طریقے پر ہو گیا تو تیرا انتقال اس طریقے پر نہیں ہوگا جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں، اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ آج کا مسلمانوں کا سماج اور معاشرہ اگر ہم غور کریں میرے پیارے ساتھیوں تو بہت سارے معاملات میں توحید سے دور ہے، رسول کی سنت سے دور ہے۔ اور میرا جملہ نوٹ کر لو، سماج کب بگڑتا ہے؟ سماج 2 وجہ سے بگڑتا ہے۔ سماج کے بگڑنے کی بہت بڑی وجہ جب سماج کا وہ طبقہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے، جو پیسے والا طبقہ ہوتا ہے، جب وہ بگڑتا ہے تو سماج زیادہ بگڑتا ہے۔ سماج کے بگاڑ کی شروعات ہمیشہ امیروں سے ہوتی ہے، ہمیشہ بڑے لوگوں سے ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کے 15ویں پارے میں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا فَفَسَقُوا فِيهَا۔ اللہ کہتا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، امرنا مترفیہ، تو ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو چھوٹ دے دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، اور وہ کھل کر کے غلط کام کرتے ہیں۔ جب کسی بستی میں خوشحال لوگ، پیسے والے لوگ، مالدار لوگ، بڑے لوگ جب کھل کر کے غلط کام کرنے لگتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اس کے بعد ہمارا عذاب اس بستی کے اوپر آتا ہے، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ نبیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہر نبی کی امت میں، ہر نبی کی قوم میں، جو نبی کی قوم میں بڑے لوگ ہوتے تھے، پیسے والے لوگ، سردار لوگ، خوشحال لوگ، اسٹیٹس والے لوگ، وہ بعد میں ایمان لائے، پہلے کمزور لوگ ایمان لائے۔ شعیب علیہ السلام کو دیکھو، شعیب علیہ السلام مدین کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، ان کی قوم شرک کرتی تھی، اور شرک کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی برائی ان کے اندر تھی، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب وہ سامان کسی کو دیا کرتے تھے تو ڈنڈی مارا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، سامان کم تول کر کے، کم ناپ کر کے دیا کرتے تھے۔
شعیب علیہ السلام نے بڑے پیار سے اپنی قوم کو سمجھایا، توحید کی بھی دعوت دی، اس چوری اور بے ایمانی سے بھی ان کو منع کیا، لیکن شعیب علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے لوگ تھے وہ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، جو کمزور لوگ تھے وہ ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اے شعیب ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے ماننے والے بڑے کمزور قسم کے لوگ ہیں، مزدور طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، چھوٹے لوگ ہیں۔ اے شعیب اگر تو سچا نبی ہے تو بڑے لوگ تیری بات کیوں نہیں مانتے، بڑے لوگ تیرے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سماج میں بگاڑ ہمیشہ بڑے لوگوں سے پہلے آتا ہے، بڑے سے مراد جو پیسے میں بڑے ہوں، خوشحال ہوں، اسٹیٹس والے ہوں۔ سماج میں بگاڑ تب بھی آتا ہے جب سماج میں برائیاں ہو رہی ہوں اور کوئی روکنے والا نہ ہو۔ سماج میں برائی ہو رہی ہو اور آپ آنکھیں موند کر کے گزر جائیں، آپ کے سامنے کہا جائے آپ کے گاؤں میں زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، سود کھایا جا رہا ہے، اور آپ کہیں کہ ارے یار کیا ہو گیا، سود کھایا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ سود کھا رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، بہت سارے لوگ شراب پی رہے ہیں، آپ برائی کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب کسی قوم کے اندر لوگ برائی سے روکنا بند کر دیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پوری قوم پر آئے گا، پوری بستی پر آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے کے دوران انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو، تم لوگ قرآن کی ایک آیت کا بڑا غلط مطلب سمجھتے ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اپنی چنتا کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم سیدھے راستے پر ہو تو جو لوگ بھٹک گئے ان کے بھٹکنے سے تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اس آیت کا آپ لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی سے روکا نہ جائے، نیکی کا حکم نہ دیا جائے۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان الناس اذا رأوا الظالم، جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، جب لوگ غلط کا کام کرنے والے کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، وَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک ان یؤمہم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آ جائے جو پوری بستی پر آ جائے، پوری قوم پر آ جائے۔ وہ جو کہاوت ہے نا کہ جب گیہوں پیسا جاتا ہے تو گیہوں کے ساتھ خون بھی پیس جاتا ہے، عذاب آئے گا تو تہجد پڑھنے والے بھی چپیٹ میں آئے گا، عذاب آئے گا تو بے نمازیوں کے ساتھ نمازی بھی چپیٹ میں آئے گا۔ اس لیے سماج اور معاشرے کو تباہی سے بچانا ہے میرے پیارے ساتھی، تو ہمیں سماج میں برائیوں سے روکنا پڑے گا۔ سماج میں ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو برائیوں سے روکنے کا کام کرے، ہر دور میں ایسا طبقہ ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اے مسلمانوں تم میں ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے، ایک ٹولی ایسی بھی ہونی چاہیے، ایک ٹیم ایسی بھی ہونی چاہیے جس کا کام لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکنا ہو۔ سماج کی برائیوں کی اگر ہم بات کریں، آج جس جگہ میں کھڑا ہوں، جس معاشرے میں میں کھڑے ہو کر کے بات کر رہا ہوں، کیا یہ کڑوی سچائی نہیں ہے کہ آج ہمارے سماج کی ایک بہت بڑی برائی جہیز ہے؟ وہ جہیز جسے ہم نے ایک رسم بنایا ہے، جسے اپنے سسٹم کا، اپنے نظام کا ایک حصہ بنا لیا، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا دیندار، کیا بے دین، سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں میرے پیارے ساتھی۔ آپ کی اس مسجد میں کوئی آئے، سب کھڑی ہو جائے اور وہ پیر سے پیر نہ ملائے، کندھے سے کندھا نہ ملائے، آپ کہیں گے لگتا ہے یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ کوئی آئے اور ہاتھ سینے پر باندھنے کے بجائے نیچے باندھ لے، آپ کہیں گے لگ رہا ہے کہ یہ آدمی اہل حدیث نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا ماننے والا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے اسی سماج میں شادی کے موقع پہ لڑکیوں کا سودا ہوتا ہے، ریٹ طے کیا جاتا ہے،
اور مجھے یہاں تک معلوم ہوا کہ اسی سسرال سے اور لڑکی کے باپ کی طرف سے ملنے والے پیسے سے لڑکا شادی کے ولیمے تک کا انتظام کرتا ہے. لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو مہر کی جو رقم دیتا ہے وہ بھی اسی اپنے سسر سے ملنے والی رقم سے دیتا ہے. یہ بے غیرتی کی علامت نہیں ہے میرے بھائی؟ اور کیا یہ طریقہ رائج کر کے آپ سماج کو یہ پیغام نہیں دے رہے ہیں کہ لڑکیاں بہت بڑا بوجھ ہیں؟ جس کے گھر میں 3-4 لڑکیاں اور وہ آدمی غریب ہو تو وہ بیچارہ تو دن رات اپنے مقدر کو کوسے گا، اپنی تقدیر پر روئے گا کہ مجھے کہاں سے یہ 3-4 بیٹیاں مل گئیں، میرے پاس کوئی کمانے والا ہاتھ نہیں، میں اکیلا ہوں، میں کیسے ان کی شادی کروں گا؟ یا تو وہ لوگوں سے قرضہ لے، اور لوگ بھی ماشاءاللہ اتنے دریا دل تو نہیں ہے کہ لوگ ایسے ہی قرضہ دے دیں گے. اب تو مسلمان بھی ماشاءاللہ اتنا گناہ گڑی جاننے لگا ہے، اتنا پروفٹ اور لاس جاننے لگا ہے کہ مسلمان بھی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو بیاج پر قرضہ دیتا ہے. یہ سماج کی حقیقت بتا رہا ہوں. بینکوں کو چھوڑ دو، فائنینس کمپنیوں کو چھوڑ دو، مسلمان کو چھوٹا موٹا قرضہ بھی انٹرسٹ پر دے رہا ہے، سود پر دے رہا ہے. اور سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ یار اگر میرے پاس 10 لاکھ روپئے ہے اور اس 10 لاکھ کو میں قرضہ دے کر کے اس سے کچھ بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہا ہوں تو کیا برا ہے؟ میں 10 لاکھ کو بزنس میں لگاتا تو کما سکتا تھا کہ نہیں کما سکتا تھا؟ تو میں اگر قرضہ دے رہا ہوں تو میرا حق ہے، میرا ادھیکار ہے، میں پیسہ کما رہا ہوں، کیا برا ہے؟ دین تیری لاجک سے نہیں چلے گا، دین تیرے دماغ سے نہیں چلے گا، دین تیری منطق سے نہیں چلے گا. 1400 سال پہلے بھی جب اسلام نے بیاج کو حرام کیا، سود کو حرام کیا، تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا تھا اے محمد اگر ہم سود کھاتے ہیں، اگر ہم کسی کو 100 روپیہ دے کر 110 روپیہ لے رہے ہیں تو اس میں کیا گناہ ہے؟ 100 کا سامان دکان پہ ہم 110 کا بیچتے ہیں، وہ بھی تو پروفٹ ہے، یہ بھی تو پروفٹ ہے. اللہ نے ایک ہی جملے میں جواب دیا، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. میرے بندو اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بیاج کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقہ خیرات کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے. تمہارے کیلکولیشن میں، تمہارے حساب کتاب میں تم جب بیاج کا پیسہ لاتے ہو وہ 100 کا 110 ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے کیلکولیشن میں وہ 100 کا جو 110 لے کر کے تم آئے ہو وہ پورے 100 کو بھی برباد کر دے گا. وہ 10 روپیہ جو تم بیاج کا لائے ہو وہ 100 روپیہ تمہارے مول دھن کو بھی برباد کر ڈالے گا. سود مٹاتا ہے تمہارے مال. اور اللہ نے زیادہ بحث نہیں، نبی نے بحث نہیں کی سود کھانے والوں سے کہ ایسا ہے تو ویسا ہے، تو کاروبار میں ایسا ہوتا ہے تو بیاج میں ایسا ہوتا ہے. اللہ نے 2 ٹوک جواب دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا. سود حرام ہے، بزنس حلال ہے. بس ایسے تو آپ دیکھیں پیشاب کا پانی، پیشاب کا کو آپ ایک بوتل میں رکھ دیں، ایک بوتل میں آپ پانی رکھ دیں تو تھوڑا سا رنگ کا ہی فرق ہے، مگر ایک پاک ہے اور ایک ناپاک ہے. دونوں لکوڈ ہے، دونوں پانی ہے، مگر ایک اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگ جائے بدن ناپاک، دھلنا ضروری. اور ایک جو پانی ہے صاف پانی وہ تو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. پانی سے ہی آپ غسل کرتے ہیں، پانی سے ہی آپ وضو کرتے ہیں. تو کوئی چیز دیکھنے میں ایک جیسی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ریئل میں بھی ایک جیسی. میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان اپنے ہی بھائیوں سے بیاج لے رہا ہے. اور یہ جو جہیز کی رسم ہے، اس رسم نے آج سماج کو یہاں لا کے کھڑا کیا ہے کہ کتنی غریب بیٹیاں ہیں بیچاری، باپ کے پاس طاقت نہیں ہے، باپ کے پاس استطاعت نہیں ہے ان کی شادی کرنے کی، ان کی عمر نکل رہی ہے، وہ لڑکیاں جوانی ان کی ڈھل رہی ہے، ان کے قدم غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، ان کے قدم بہک رہے ہیں، ان کے گھروں میں زنا اور بدکاری کے خطرے منڈلا رہے ہیں، اور سماج لمبی تان کے سویا ہوا ہے. سماج کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سماج جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، یہ سماج جو رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے، یہ سماج جو سب میں پیر سے پیر ملا کے کھڑے ہوتا ہے، اس سماج کے کانوں پر جو نہیں رینگتی یہ جہیز کی رسم ہمارے سماج کو کتنا کھوکھلا کر دے. میرے نوجوانوں، مجھے شکایت آپ سے بھی ہے. شاید آپ کی ماں کو کچھ لالچ پیدا ہو گیا ہو کہ بہو آئے تو کچھ جہیز لے کے آ جائے. شاید آپ کے باپ کے دل میں یہ لالچ آ گیا ہو کہ میرے گھر میں بہو آئے تو کچھ مال لے کے آئے، کچھ جہیز لے کے آئے.
مگر نوجوانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی مردانگی کہاں گئی؟ آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ ارے آپ خوددار ہوتے تو اپنی کمائی کے بیڈ کا انتظام کرتے، سسر سے ملنے والے بیڈ کا انتظار نہ کرتے۔ خوددار ہوتے تو گھڑے کا پانی پی لیتے، سسرال سے ملنے والی فریج کا انتظار نہ کرتے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جہیز ہمارے نوجوانوں کی خودداری کو ختم کر رہا ہے۔ کاش کچھ نوجوان ایسے پیدا ہو جائیں جو یہ تہیہ کریں، جو یہ ارادہ کریں، جو یہ عزم کریں کہ اے اللہ، جب تیرے دین میں اس جہیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تیرے نبی کے دین میں اس جہیز کی کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو پتہ کرتا ہوں کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، میں روزہ رکھتا ہوں تو پتہ کرتا ہوں میرا روزہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے، میں قربانی کرتا ہوں تو پتہ کرتا ہوں میرا طریقہ صحیح ہے کہ نہیں۔ اے اللہ، میں نکاح میں بھی تیرے اور تیرے رسول کے طریقے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ کاش ہمارے کچھ نوجوان ایسے پیدا ہو جائیں۔ نبی نے فرمایا تھا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مرونتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے اس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، جو سب سے آسان ہو نکاح۔ اسلام نے نکاح کو اسی لیے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ زنا کے بارے میں کسی کو سوچنا بھی نہیں۔ اور آج سماج الٹی دشا میں چلا گیا۔ آج نکاح کرنا ہے تو دنیا بھر کے جھمیلے ہیں، اور زنا کرنے کے لیے تو موبائل کی چند کالیں اور فیس بک کے چند میسج اور واٹس ایپ کی چند چیٹنگ ہی میرے پیارے ساتھیوں کافی ہے۔ ہم نے زنا کو اتنا آسان کر دیا اور ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا۔ میرے اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو میرے بھائی، اس جہیز جیسے کلنک کو مٹاؤ اپنے سماج سے۔ جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اس نبی نے بھی 4 بیٹیوں کی شادی کی۔ جس نبی سے ہم پیار کرتے ہیں اس نبی نے خود مختلف نکاح کیے، مگر نبی اکرم نے نہ بیٹیوں کو جہیز دیا ہے نہ اپنی شادی میں جہیز دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شادی بھی اسلام کی نظر میں ایک عبادت ہے۔ جب آپ نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، مولوی صاحب نکاح کے خطبے میں ایک حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت اور میرا طریقہ ہے۔ نکاح نبی کی سنت ہے، اور اسی لیے اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے اور وہ شادی کر سکتا اور شادی نہیں کر رہا ہے تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے کہ اگر کسی کو زنا کا خطرہ ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے تو اس کے لیے شادی کرنا فرض ہے۔ اگر وہ شادی نہیں کر رہا ہے تو وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ کی بھٹی میں جھونک رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اور آگے بڑھیے، اسی سماج میں ایک اور برائی ہم دیکھتے ہیں جو دن بدن بڑھ رہی ہے، نوجوانوں کے اندر بھی بڑھ رہی ہے اور عمر دراز لوگوں کے اندر بھی بڑھ رہی ہے۔ نشے کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے میرے پیارے ساتھی۔ وہ اسلام جو 1400 سال پہلے نشہ بندی کا اعلان کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہے، شیطان کے کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب صرف آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، شراب آپ کے پورے پریوار کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جس گھر میں شراب پینے والا کوئی ایک آدمی ہو اس گھر کا پورا ماحول گندا ہو جاتا ہے، اس گھر کے بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، اس گھر کی عورتیں اپنے شوہروں کا ظلم سہتی ہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے ان الخمر ام الخبائث، یہ شراب بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے شراب کو صرف حرام نہیں کیا ہے، شراب سے کسی بھی طریقے کا تعلق رکھنا بھی اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی شراب بیچنے والے پر، شراب خریدنے والے پر۔ شراب کے لیے اگر کسی پھل کا رس نچوڑا جا رہا ہے تو پھل کا رس نچوڑنے والے پر، شراب کوئی لاد کے لے کے جا رہا ہے تو لادنے والے پر، اس کی لوڈنگ کرنے والے پر، شراب سے کسی بھی طریقے کا کوئی تعلق رکھتا ہے نبی نے اس پر لعنت کی ہے میرے پیارے۔ اسی سماج میں ہم ایک اور برائی دیکھتے ہیں، اور وہ برائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور وہ برائی ہے زناکاری اور بدکاری کی برائی۔ ایسے ایسے مسئلے اور سوالات اب آتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ سماج کہاں پہنچ گیا۔ سوال آتا ہے مولوی صاحب، ایک لڑکی نے زنا کیا اور حمل سے ہے، کیا اس حالت میں وہ اس لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے؟
اسلام بڑا پاکیزہ دین ہے میرے بھائی۔ اسلام میں حمل کی حالت میں اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور جب وہ بیوہ ہوئی ہے اور وہ پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، تو 4 مہینہ 10 دن اگر عدت گزر گئی تب بھی وہ عورت کہیں شادی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دیا تو جب تک بچے کی ڈیلیوری نہ ہو جائے وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی، وہ بچے کا پیدا ہونا ہی اس کی عدت ہے میرے پیارے صاحب۔ اسلام اتنا پاکیزہ دین ہے کہ جب تک اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ اسلام جن چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا میں اس مذہب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس میں سے ایک بہت اہم چیز نسب کی حفاظت ہے۔ جو جس کا بیٹا ہے وہ اسی کا بیٹا کہلائے، کوئی کسی اور کی طرف منسوب نہ ہو جائے، کسی کا باپ کوئی اور ہو اور کوئی اور اس کا باپ کہلائے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے میرے پیارے۔ آج زناکاری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور یہ وہ زنا، یہ وہ پاپ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہیں پر یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کبھی غور کیجئے گا، زنا کے لیے اللہ نے جہاں بھی لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں لا تقربو کا استعمال کیا، کہیں فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ بہت گندا کام، بہت برا راستہ ہے۔ کہیں فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے میرے بندو تم بدکاری کے قریب نہ جانا، تم گندے کاموں کے قریب نہ جانا، چاہے کھل کے کیے جاتے ہوں، چاہے چھپ کے کیے جاتے ہوں، چاہے ہوٹل کے کمروں میں کیے جاتے ہوں، چاہے گھروں کے اندر کیے جاتے ہوں، چاہے گھر کے باہر عورت بے پردہ ہو کے گھومتی ہو، چاہے گھر کے اندر وہ بے حیائی کرتی ہو، ہر قسم کی بے حیائی سے میرے بندو اپنے آپ کو بچا۔ اسلام حیا والا مذہب ہے اور اسی لیے اسلام نے مردوں کو حکم دیا۔ سماج ہو سکتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا، نبی نے فرمایا تھا لڑکیاں بے پردہ ہو جائیں گی، بے حیا ہو جائیں گی، لیکن آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دیا، آپ کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی سندرتا کو، اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا۔ یہ پردے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسلام عورت کی ترقی نہیں چاہتا، یہ پردے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسلام عورت کو قید کرنا چاہتا ہے، یہ پردے کا حکم اسی لیے دیا گیا کہ جب بے پردگی بڑھے گی تو زنا بڑھے گا، بدکاری بڑھے گی، اور اسلام زنا کو روکنے کے لیے آیا ہے میرے پیارے سے۔ اسی سماج میں ہم ایک اور برائی دیکھتے ہیں، نمازوں کے معاملے میں لاپرواہی۔ نماز کسی بھی مسلم سوسائٹی کی نبض ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے نا تو ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر سب سے پہلے نبض چیک کرتا ہے، نبض چیک کرتا ہے، اور جب یہ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ نبض رک گئی ہے تو کہتا ہے کہ بھائیو یہ مر چکا ہے، یہ آدمی اوپر جا چکا ہے۔ کسی سماج اور سوسائٹی کی نبض کیا ہے، وہاں دیکھو نماز کی پابندی ہو رہی کہ نہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقوں میں مسجدوں کی کمی تو نہیں ہے۔ جامع مسجد شاید دیکھو، وقتیہ مسجد تو کئی ایک ہوتی ہے گاؤں میں، اور کسی کسی گاؤں میں تو کئی جامع مسجد ہوتی ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا۔ سدھرنا ہے، اگر اصلاح کرنا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اپنی برائیوں پر کنٹرول پانا ہے، تو نیکی کی شروعات نماز سے کرو میرے پیارے سے۔ مسجد سے جڑو، نماز سے جڑو۔ 24 گھنٹے میں جیسے ہر چیز کے لیے ٹائم نکالتے ہو، 5 ٹائم کی نماز کے لیے ٹائم نکالو، نماز کی پابندی کرو میرے پیارے سے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرو۔ برائیوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں۔ ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، اگر ہم آج توبہ کر لیں، کہاوت ہے، کہتے ہیں صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کرے، مگر اللہ تو یہ کہتا ہے صبح کا نہیں، ساری زندگی کا بھولا مرنے کے 1 دن پہلے بھی اگر لوٹ کے آ جائے
مرنے سے پہلے ہوش میں جب تک ہے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ ہمارے جو نوجوان نشے کی لعنت میں گرفتار ہیں، وہ نشے کو چھوڑنے کا ارادہ کریں۔ ہمارے وہ نوجوان جو کسی غلط کام میں مبتلا ہیں، وہ اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اور اللہ سے سچی توبہ یہ تنہائی میں ہوتی ہے، جب دنیا میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ میرے بھائی، اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو، اللہ کے سامنے معافی مانگو۔ اللہ بہت معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، اللہ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے، رب العالمین ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اس گاؤں کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی برائی سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ بغیر جہیز کے سنت والی شادی کریں۔ اللہ ان کے گارجین کو، ان کے والدین کو توفیق دے کہ وہ ہر قسم کے لالچ سے اوپر اٹھ کر دین کی بنیاد پر اور سنت کی بنیاد پر اپنے بچوں کا نکاح کریں، اور نکاح کے بعد اللہ گھروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہر گھر میں سکون عطا فرمائے۔ جن کے گھروں میں اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے، جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے اللہ بہترین اولاد سے نواز دے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔